یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت سے آئے ہوئے مہمانان غرامی قدر، علاقۂ سائیں کے معزز عمائدین، سٹیج سیکٹری پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگان، السلام علیکم۔ میں محترم صلاح الدین صاحب اور میرے عزیز فیضان میر کی طرح نہ جوشیلی اور نہ سیاسی تقریر کر سکتا ہوں۔ میں تو بنیادی طور پر ایک بینکر ہوں۔ میں اپنے دھیمے انداز میں آپ سے بات کروں گا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری کال پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں یہ اس بات کی غماز ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ تبدیل ہو، یہ آپ کا خلوص کا اظہار ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر کے لوگ تشریف لائے ہیں۔ ہم چونکہ امن کے دائی ہیں، ہم نے 1994 میں بھی امن فاؤنڈیشن بنایا تھا اور آج بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں کے معیشت کی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم بے روزگاری ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم صحت کی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی 40-45 سال سے ہم صرف ووٹ دیتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ علاقے کے اندر مقامی لیڈرشپ ڈیولپ ہو۔ الحمدللہ میں نے پچھلے دنوں غالباً جون کی 5 تاریخ کو ایک میٹنگ بلائی تھی یہاں جگلوٹ میں، جس میں تمام قبائل کے نمائندے تقریباً شامل تھے۔ میرے دوست صلاح الدین نے، میرے عزیز نے کہا میر صاحب کا نام ہے، علاقے کا نامزد امیدوار ہے یہ۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ آیا یہ آپ کو قبول ہے؟ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے، یہ اگر میر فیملی کا فرزند ہے تو وہ کسی اور قبیلے کا بانجا ہے، کسی اور قبیلے کے ساتھ رشتے ہیں، کسی اور قبیلے کے ساتھ اس کے والدین کا رشتہ ہے، تو یوں یہ سب کا نمائندہ ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ آگے آ کر ہمارے مسائل پہ غور کرے اور نہ صرف اسمبلی میں ہماری آواز نیشنل اسمبلی تک جائے، کیونکہ آگے نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن ہونے، سینٹ کے بھی ہونے۔ ہمارا پروونشل اسمبلی کا نمائندہ تگڑا ہو، دیانتدار ہو، وہ اس کے ذریعے ہماری بات وہاں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہاں کے بیسک مسائل تقریباً ڈسکس ہو گئے ہیں، میں اس میں صرف مختصر اضافہ کروں گا۔ واقعی سب سے بڑا پرابلم بے روزگاری کا ہے۔ آج تک ہمارے یہاں سے جن لوگوں کو ووٹ پڑا اور جو لوگ منتخب ہوئے، انہوں نے اپنے گھر کی فکر کی ہے۔ ایون پچھلے دنوں ہمارے یہاں سے ایک وزیر صاحب منتخب ہوئے، ان کو صرف اپنے گھر کے لوگوں کو روزگار دینے کی فکر ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں علاوہ ان کے گھر کے علاوہ کسی کو روزگار ملا ہو۔ اسی طرح ہمارے سابق حکومت سی ایم صاحب جب تک منتخب نہیں ہوئے رات دن یہاں تشریف لاتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک آدھ دفعہ میں بھی ادھر گیا تھا، جب میں مل کے واپس آ رہا تھا تو ہمارے کئی موظفین 2-2 گھنٹے سے وہاں انتظار میں تھے کہ صاحب مصروف ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، اگر آپ زور کے وقت چلے جائیں تو کہے جی صاحب تو سوئے ہوئے ہیں۔ اب نماز کے ٹائم لیڈر سوتا ہے، صبح کا ٹائم وہ میٹنگ میں ہوتا ہے، تو آپ کے لیے کب وہ ٹائم دے گا؟ لوگ یہاں سے گاڑیاں بک کر کے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک میٹنگ میں مثال دیا تھا کہ ہمارے لوگ سردیوں میں وہاں گئے، پریس کانفرنس بھی کیا، ان کے کان پہ جون تک نہیں لگی۔ سو مچو ابھی تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے ایک عزیز کے پاس، ہمیں تو انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا۔ اب اگر دیکھیں قرآن میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب کوئی احسان کو نہیں مانتا ہے تو پھر آپ خود غور کریں۔ تو آیا عمر بھر ہم غلاموں کی طرح نسل در نسل
ووٹ دیتے رہے. وہاں بھی ووٹ کس کو دینا ہے؟ یا تو اس محلے کو دینا ہے یا تو اس محلے کو دینا ہے. یار اس کے علاوہ بھی تو ہوں گے. آدم کی اولاد میں سے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. سائیں کے اندر بھی ٹیلنٹڈ ہے. میرا مشن یہ نہیں ہے کہ میں صرف ناصر میر کو آگے کروں گا. ٹھیک ہے اب کی دفعہ اس کو آزماتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے علاقے پورے سے لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے سائیں بالا سے بھی کرنا ہے, سائیں پائن سے بھی کرنا ہے, تاکہ وہ ہمارے مسائل سمجھے. ہمارے کیا مسائل ہیں. ہمارے یہاں جیسا کہ ذکر ہوا جنگل کا مسئلہ ہے. لوگوں کا روزگار کا دار و مدار اس جنگل پہ تھا. چلے اس پہ پابندی لگی, کم از کم جرمانہ اتنا نہیں لگنا چاہے تھا, اتنا لگتا جو لوگ برداشت کر سکے. اب اتنا جرمانہ لگا ہے, وہ برداشت کرنے سے باہر, پھر ان لوگوں سے جا کر ووٹ بھی مانگتے. مطلب کتنا, یعنی ہمیں کتنا سادہ سمجھتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں. ابھی سب سے بڑا جو مطلب آنے والے دنوں میں سب سے بڑا پروگرام جو آئے گا وہ ہے سی پے. اس پہ شاید میرے دوستوں نے بات نہیں کی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یعنی یہ معیشت کے لیے یہاں 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی. اس میں روزگار کے نئے راہیں کھلیں گی. یہاں پر ڈمپنگ ہوں گے, یہاں پروسیسنگ زون ہوں گے, اکنامک زون ہوں گے. اگر ہمارا نمائندہ مضبوط ہوا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں کیا مواقع پیدا کر سکتا. آج تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. پچھلی دفعہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر صرف واٹر ریسورسز پہ توجہ دی جائے تو ہم پورے پاکستان کی بجلی یہاں سے دے سکتے ہیں. 8 سال میں بچا ڈیم بن جائے گا. اتنے تک یہاں پر ریجنل گریڈ سٹیشن میرے زمانے میں ایک پروپوزل کیا تھا, وہ اب اپروو ہو گیا. تو ہم نیشنل گریڈ کے ساتھ ایک دفعہ لنک کریں تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم پاکستان کو 25,000 کیا 30,000 میگا واٹ فراہم کر سکتے ہیں. ہماری رن آف دا ریور کیپیسٹی ہے 50,000 میگا واٹ, جبکہ پورے پاکستان کی ضرورت ہے 25,000 میگا واٹ. ہم سستی بجلی سے یہاں کا ڈیفیسٹ, نہ صرف بجٹ ڈیفیسٹ ختم کر سکتے ہیں بلکہ یہاں کی بے روزگاری بھی ختم. یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر آکے ہائیڈرو الیکٹرک مطلب پاورز لگائے گا نا, جگہ جگہ لگائے گا, مختلف نالوں پہ لگائے گا, صحیح نالے میں بھی لگائے گا. اس کے علاوہ مائننگ ہے. مائننگ کا اندر اتنا بڑا سکوپ ہے, صرف پرمٹ فروغ ہوتے ہیں, لوگ ڈاؤن کنٹری سے آتے ہیں, یہاں انڈسٹری نہیں لگتی. یہاں ماربل کی انڈسٹری کیوں نہیں لگنی چاہے. یہاں پر دوسرے مطلب جو ہے نا قیمتی پتھر ہے, اس کی پالشنگ کی انڈسٹری کیوں نہیں لگنی چاہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں سے لوگ آپ کا قیمتی پتھر لے جا کے امریکہ میں بیچتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ہوں, یہاں کا ایک لیڈر ہے, وہ میرا بھی دوست ہے, میرے برخوردار نسیم گلگتی کے پاس, اس کا بھائی ادھر تشریف رکھتا ہے اس وقت. نسیم گلگتی استور کا ہے, میرے بھائی امین کا برخوردار ہے. 2 مہینے وہاں بیٹھ کے قیمتی پتھر بیچ کے واپس آیا. اور یہاں وہ ان پتھروں کا ہمیں پتہ بھی نہیں. یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگے. یہاں ماربل انڈسٹری لگ سکتی ہے, یہاں سیمنٹ انڈسٹری لگ سکتی ہے, یہاں مائننگ کے مختلف انڈسٹریز لگ سکتے ہیں. جب یہ لگ جائے گے تو ہمیں ہی روزگار ملے گا نا, پورے جی بی کو روزگار ملے گا. یہاں ہی ماربل انڈسٹری ادھر ڈروٹ کے پاس لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ یہاں ہمارے وسائل بہت ہیں, صرف لیڈرشپ کی کمی ہے. اگر آپ لوکل لیڈر کو آپ پروموٹ کریں گے, لوکل لیڈرشپ, آپ کا لوکل لیڈر ہوگا تو صبح آپ کان پکڑ کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ سویا ہے, صاحب آرام کر رہا ہے, سیکیورٹی والے اندر نہیں چھوڑتے, آپ ادھر سے اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میرا بھائی ممبر تھا, ہمارے اٹھنے سے پہلے وہاں بگروٹ والے پہنچ جاتے تھے. یہاں سے جناب بیستوٹ اوٹ دیگنس تھے نا, اوٹ دیگنس یہاں سے ریسر اسپتال رسے کوئی بھی وہ چلا جاتا تھا. اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو اس سے جاب دلایا. تو لوکل لیڈرشپ آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ناصر میر ہے کل وہی بائی ہوگا.
سارے ہمارے برخوردار ہیں، بھائی ہیں، سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، خواہ وہ چکر روڈ، سبل، شمروٹ، جگوٹ سے ہو یا ادھر ڈموٹ سے ہو، ڈروٹ سے ہو، جگلوٹ سے ہو۔ میرا مشن ان سب کو آگے بڑھانے کا ہے، میرا مشن یہاں کی معیشت کو فروغ دینے کا ہے، میرا مشن یہاں سے بے روزگاری ختم کرنا ہے، اور اوورآل جی بی میں میرا مشن یہ ہے کہ آپ امن کو پروموٹ کریں، آپ امن کو پروموٹ کریں۔ میں نے ایک دفعہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا، گورنر ہاؤس میں سفورہ بورڈ کے سلسلے میں ایک ریفرنس ہوا جس میں کی نوٹ ایڈریس میں کرنا تھا، اور گورنر برجس طاہر صاحب نے تقریر کرنی تھی بعد میں، تو میرے سیکرٹری نے لکھی ہوئی تقریر لائی، اس کا مجھے مزہ نہیں آیا، تو سارے ہمارے اسماعیلیہ برادری کے سارے مجھے جانتے تھے، تو میں نے کہا فی البری کروں بات، تقریر کے بعد انہوں نے کرے، تو میں نے 1906 سے شروع کیا، سر آغا خان کی خدمات کو 1947 تک پہنچا کے وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اتنی معلومات تو ہمارے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ جناب سنی شیعہ اسماعیلیہ اس طرح ہے تو پاکستان بھی کامیاب ہے، گلگت بلتستان بھی کامیاب ہے۔ اگر اکیلے پھریں گے تو کوئی انڈیا کی طرف چلا جائے گا، کوئی کسی اور طرف چلا جائے گا، اور ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ تو میرا مشن آپ کو میں نے بتا دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ناصر میر آپ کے امنگوں کا جو ہے نا امنگوں پہ پورا اترے گا، اور اگر نہیں اترے گا ہم کان کھینچ کے اس کو لائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر آپ کا یہ جذبہ رہا تو جیسے ایک سپیکر نے کہا ہماری منزل کامیابی کی منزل